السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ قرآنی آیات کی تبلیغ، قرآنی آیات کی تفسیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی حسن روایت کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیہ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام منذری نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ چینل قرآن پاک کی تبلیغ، قرآن پاک کی تفسیر، صراط الجنان دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اور جتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عوام مسلمان سنتے ہیں، سننے والوں کو ہر آیت کو سیکھنے پر 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ جتنی آیات، جتنی ویڈیو، جتنی آیات سنتے ہیں، جتنی آیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہر آیت پر 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، جتنی آیات سنیں گے اتنے سینکڑوں نوافل کا ثواب آپ پائیں گے، اور آگے شیئر کریں۔ جتنے لوگ آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ سنیں گے وہ بھی اجر ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر اجر دینے والا ہے۔ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 103 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، تفسیر صراط الجنان۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ شان نزول: جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت! اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظر نہ کہنے کا حکم دیا۔ قرطبی البقرہ تحت الآیہ، یعنی یہ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت بیان کی گئی ہے۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ تفسیر سورۃ بقرہ آیت نمبر 105۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو، کافر نہیں چاہتے، تفسیر صراط الجنان۔ ما یودو، کافر نہیں چاہتے، شان نزول۔ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔